بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی پروگرام ون ورڈس ون ڈے. آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں. روز کی ایک آیت اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19. آیت نمبر 19 آج ہم پڑھیں گے اور یہ بڑی ہی زبردست آیت ہے. اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں ضرور تبدیلی آ جائے گی. اگر آپ صحیح طرح سے اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کی تھنکنگ ضرور چینج ہو جائیں گی. اسلام کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اگر آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ جاتی ہے. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ اور آیت پڑھتے ہیں، پھر آیت کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر اس کی تفسیر کریں گے، اس کو سمجھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین، جن لوگوں نے اختلاف کیا، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے نہیں اختلاف کیا الا مگر من بعد، اس کے بعد ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آیا، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے. ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ سریع الحساب ہے. پچھلی آیت کی طرف آئیے تھوڑی دیر کے لیے. آیت نمبر 18. اللہ نے گواہی دی اور اللہ کے فرشتوں نے بھی اور اللہ کے اہل علم لوگوں نے بھی. کیا گواہی دی؟ کہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس پوری کائنات کا خالق، اس پوری کائنات کا مالک اور اس پوری کائنات کا بادشاہ وہ اللہ ہے. اب جو بادشاہ ہوتا ہے اپنی بادشاہت کو چلانے کے لیے، اپنے کنگڈم کے لیے اسے کوئی نہ کوئی قانون چاہیے، کوئی دستور چاہیے. آپ دیکھیے، آپ یو کے جاتے ہیں، آپ کینیڈا جاتے ہیں، آپ کسی ملک میں بھی جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو فالو دیئر انسٹرکشنز، دیئر لا. آپ کو ان کا لا، ان کے قوانین کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. کسی ایک قانون کو آپ توڑیں گے آپ کو پنشمنٹ ہوگی، آپ کو سزا ہوگی. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو وہاں کے قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور یہ قانون بنانا گویا ڈسپلن بنانا ہوتا ہے. اسی طرح وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے مالک الملک ہے، جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کائنات کا کوئی نظام نہ بنایا ہو، کوئی سسٹم نہ بنایا ہو، کوئی قانون نہ بنایا ہو؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی اس دنیا کے لیے اللہ نے جس دین کو پسندیدہ قرار دیا ہے، جس سسٹم کو، جس نظام کو پسندیدہ قرار دیا ہے، وہ کون سا نظام ہے؟ وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ دین ہمارا پرسنل میٹر ہے، مذہب کو جو ہم پرسنل میٹر کہتے ہیں، کہ کسی کے ساتھ اس پر بحث، یہ ایک ماڈرن سوچ پائی جاتی ہے کہ دین ایک پرائیویٹ میٹر ہے، اسی لیے اس پر کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کیا دین چوز کرتا ہے اپنے لیے. تو وہ جس بارے میں کہا جاتا ہے وہ مذہب ہے. تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اسلام جو ہے وہ ایک دین ہے یا مذہب ہے. میں نے آپ کے لیے تھوڑے سے نوٹس تیار کیے ہیں وائٹ بورڈ پہ سمجھنے کے لیے کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے. آئیے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو آئیے وائٹ بورڈ کی طرف. اسلام کیا ہے؟ اسلام مذہب ہے یا دین ہے؟ مذہب ہوتا ہے ریلیجن. ریلیجن کا تعلق ہماری زندگی میں چند چیزوں سے ہے.
جیسے کہ عقائد ہیں، عقائد سے تعلق ہوگا، رسوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ورچوئلس کے ساتھ، اور پھر عبادات کے ساتھ، عبادت کیسے کرنی ہے، مسلمانوں کا طریقہ اور ہوگا، یہودیوں کا اور ہوگا، عیسائیوں کا اور ہوگا، اور دین کیا ہے، دین نظام زندگی، وے آف لائف، اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، پولیٹیکل آ جاتا ہے، پولیٹیکل سسٹم، پھر سوشل اور اکنومیکل یعنی سیاسی، معاشرتی اور معاشی، اور ساتھ ساتھ ہی مذہبی بھی، ریلیجیس ایکٹیویٹیز بھی دین کے اندر آتی ہیں۔ تو دین گویا ایک پورے کا پورا نظام ہے۔ یہ کچھ عرصے سے ہوا ہے کہ اسلام کو ایک مذہب کہا جانے لگا ہے، جبکہ اسلام مذہب نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام دین ہے۔ اللہ نے بارہا قرآن میں اسلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ دین کا ہے۔ مذہب کا لفظ نہ ہی ہمیں پورے قرآن میں کہیں ملتا ہے، نہ ہی ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور نہ ہی ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ ہاں، کچھ فقہ کے لیے، جیسے فقہات کے لیے، جیسے فقہ حنفی کے لیے، ایسے کے لیے یہ ان کا مذہب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن عربک میں ہمیں یہ لفظ نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اپنی مدنی زندگی میں جو نظام قائم کیا تھا، جو اسلام لے کر آئے تھے، وہ دین تھا، دین اسلام تھا۔ اور اسلام کا کوئی بھی پہلو، سوشل پہلو تھا، سوشل پرسپیکٹیو سے تھا، وہ اکنامیکل پرسپیکٹیو تھے، یا وہ پولیٹیکل اسپیکٹیو تھے، یا وہ ریلیجیس ایکٹیویٹیز تھیں، کوئی بھی اسلام سے خارج نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمران کسی اور کو بنا دیا ہو، آپ نے کہا کہ نہیں صرف مسجد میں تبلیغ کرنی ہے۔ آپ نے حکومت کی باغ دوڑ بھی سنبھالی، آپ ایک لیڈر بنے، فوج کے لیڈر، اور پھر اس طرح سے آپ پولیٹیکل لیڈر تھے، اور ہر لحاظ سے آپ نے ایک دین قائم کیا، اور اسی دین پر چاروں خلفائے راشدین انہوں نے عمل کیا۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور شروع ہوا، تو خلافت ختم ہو کر، خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو کر ملوکیت کا آغاز ہو گیا۔ تو ملوکیت کا جب آغاز ہوا ہے تو دین جو ہے وہ آپ سمجھیے پولیٹیکلی جو ہے وہ نظام خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، پولیٹیکلی نظام خراب ہوا، اور ہوتے ہوتے ہوتا چلا گیا۔ ایون کہ اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو سب کانٹیننٹ کے اندر بھی ہمیں جو اسلام آیا وہ چونکہ تاجروں کے ذریعے سے آیا تھا، تو ہم تک صحیح اسلام پہنچا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دو فکریں پائی جاتی تھیں، ایک مذہب کو ماننے والے لوگ، اور ایک ہم سمجھتے تھے کہ دنیا کے معاملات سے مذہب کو علیحدہ رکھا جائے۔ ایک طرف سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے یونیورسٹی کی اور اسکول اور کالج کی بنیاد رکھی، جس میں اسلام کو صرف ایک اسلامیات کی بک تک محدود کیا گیا۔ وہاں سے نکلنے والے لوگ بالکل جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں مغرب کی پیداوار تھے، اور دوسری طرف مدرسہ دیوبند تھا، بریلوی مدرسہ، اور اس طرح سے وہاں سے کے پڑھنے والے لوگ انگلش پڑھنے کو، انگلش سمجھنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ اس دور میں پھر علامہ اقبال پہلے شخص تھے جو آئے اور جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اسلام کا صحیح تصور پیش کیا، اور کیا کہا، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کہا جو داہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پھر اس کے بعد کئی اور شخصیات بھی آئیں، اور وہی کام جو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا، سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی تحریروں سے کیا۔ انہوں نے دین کا صحیح تصور پیش کیا کہ اسلام جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتا ہے، کہ مسلمانوں کو انگلش بھی سیکھنی ہے، اور اسلام کو ایز اے دین لے کر چلا جائے۔ تو یہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے بر صغیر میں یہ کانسیپٹ دیا۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہ اسلام کو صرف ایک مذہب تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ مذہب کیا؟ چند عقائد، نماز کیسے، عقائد، اللہ پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، تو اس میں جو ہے وہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر چند ریچولز میں، کچھ رسومات میں، بچہ پیدا ہوا ہے اس کے کان میں اذان دینی ہے، اس کا نام اسلامک ہونا چاہیے، اور اس کا عقیقہ ہونا چاہیے، اور پھر شادی پر جو ہے وہ بھی کچھ ریچولز، وہ بھی چند رسومات۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن کو اپنا وے آف لائف بنانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن کی ہمیں تب ضرورت پڑتی ہے کہ جب کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ آپ کی بیٹی نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، بیٹے نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ بیٹی پر زیادہ زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ایک رسم ہوتی ہے، سسرال میں جا کے اسے قرآن سنا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بیٹی کو قرآن ضرور پڑھا ہونا چاہیے۔ اور ایون کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ہوا نا، ایک کسی فیملی میں شادی تھی تو ان کو جو ہے وہ قرآن چاہیے تھا۔ اب دیکھا تو جی رخصتی ہو ہی نہیں سکتی جب بچی کے سر پر جب تک قرآن نہ رکھا جائے۔ اب کیا ہوا کہ پورے گھر میں کہیں پر قرآن ہی نہیں تھا۔ اب جی مسجد سے لے آتے، مسجد میں گئے تو مولوی صاحب سے کہا جی ہمیں قرآن چاہیے۔ اب مولوی صاحب کہنے لگے بھئی کیوں چاہیے، کیا ضرورت پڑ گئی، ایسا کیا پیش ہے، کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ پوچھنا کچھ نہیں ہے، بس بچی کی رخصتی کرنی ہے۔ تو وہ مولوی صاحب تھے، انہوں نے بھی کوئی سی بھی کتاب پکڑا دی،
اب کھولنے کی جو ہے وہ زحمت کون کرتا، وہی کتاب بچی کے اوپر رکھ دی اور اس کی رخصتی ہو گئی. تو یہ جو ہے نا، یہ چند رسومات کا نام ہم نے اسلام رکھ لیا ہے. عبادت کیسے کرنی ہے، صرف نمازوں تک محدود کر دیا، اور باقی زندگی سے ہم نے خارج کر دیا. تو ہم نے اسلام کو ایسا مذہب لے لیا ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ دین ہے، دین جس سے زندگی کا کوئی پہلو بھی خالی نہیں ہے. یہی بات آج ہم نے سمجھنی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی پہلو بھی اسلام سے خالی نہیں ہو سکتا. وہ ہماری شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، وہ ہمارا کاروبار ہے، وہ ہماری سیاست ہے، ہم نے ووٹ دینا ہے، اور وہ ہمارا کوئی بھی تعلیم اپنے بچے کو دلوانی ہے، ہمارے گھر میں کون سا سسٹم چل رہا ہے، کس کی جو ہے وہ ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے، دنیا والوں کی یا اپنے رب کی. ہر معاملے میں جب تک ہم اسلام کو نہیں لے آتے، ہم جیسے ابراہیم نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہان والوں کا تابع فرمان ہوتا ہوں. تو ابراہیم اور اسماعیل کی طرف فرما برداری، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی فرما برداری، آپ کے پیروکاروں کی جیسی فرما برداری، اور چاند اور سورج کی جیسی فرما برداری. چاند اور سورج لا ينبغی، ان کو جائز ہی نہیں ہے، ان کی شان نشان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کر سکے. تو ایسی فرما برداری ہم نے کرنی ہے. اب اگلی بات بھی بڑی اہم ہے، وہ بھی بڑی سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب اللہ نے ایک نظام دے دیا، اب اللہ نے ایک سسٹم دے دیا اپنے پیروکاروں کو، اپنی مخلوق کو. اب اس کے اندر اختلاف تو ہوگا. دیکھیں ایک چھوٹا ایک گھر ہے نا، وہاں پر لوگوں کے اندر اختلاف رائے پایا جاتا ہے. پھر اتنی بڑی بادشاہت کے اندر، اتنے بڑے نظام کے اندر اختلاف ہوگا. یہ دنیا میں ہمیں جتنے مذاہب نظر آتے ہیں، مختلف مذاہب ہیں، پھر مختلف مذاہب کے اندر فرقے ہیں، یہ سب اختلاف ہے. تو بات اختلاف کی ہو تو تب تک تو ٹھیک ہے، اختلاف ہونا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اختلاف مخالفت میں بدل جائے تو اختلاف ہونا حقیقت ہے، لیکن مخالفت ہونا ناقابل برداشت ہے، لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے. اور یہ چیز ہی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ علم آنے کے بعد اختلاف کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرنا، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے. اب آئیے ذرا ایک اور نوٹس میں نے تیار کیے ہیں، ان سے ہم اس اختلاف اور مخالفت کو سمجھتے ہیں. ایک ہے اختلاف حقیقت ہے، اور مخالفت لڑائی جھگڑا ہے. اختلاف کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے لا علمی اور دوسرا ہوتا ہے علم کی بنا پر، اور اس میں بھی پھر آگے دو وجوہات ہیں، ایک ہے بغیم بینہم اور دوسرا ہے دلائل کی بنا پر. جو سب سے خطرناک صورتحال ہے نا، وہ ہے بغیم بینہم، جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. دیکھیے اب دو روڈز ہیں نا، ایک روڈ ایک طرف جا رہی ہے، ایک دوسری طرف جا رہی ہے. تو لیٹ ایوری ون ٹو گو اٹس اون وے، ہر کسی کو اس کے راستے پر جانے دو. ٹھیک ہے، اختلاف ہے، ہر کوئی ایک راستے پر نہیں چلنا چاہتا. اور دوسرا کیا ہے کہ زبردستی کرنا، مخالفت کرنا، اور یہ مخالفت جو لڑائی جھگڑے کی طرف لے آتی، اور یہ پریشانی کا باعث بھی بنتی ہے، مخالفت برائے مخالفت. اور جو اختلاف ہے اس کی دو وجوہات ہیں، جیسے ابھی میں نے بتایا، ایک پہلا ہے علم کی بنا، بلا علمی کی وجہ سے. جیسے ایک بچی ہے، وہ سلیو لیس کپڑے پہنتی ہے، مینیز پہنتی ہے، یا وہ اسلام کے کسی حکم کو نہیں مانتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. آپ اس کو سامنے قرآن لے کے آتی ہیں، آپ اس کو بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے. اب اس کے پاس علم آ جاتا ہے، اور شاید وہ آپ سے بھی زیادہ نیک ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے، اس کا اختلاف آپ سے لا علمی کی وجہ سے ہے، علم آنے کے بعد وہ ختم ہو گیا، یہ تو ٹھیک ہے. دوسرا ہے علم کے آ جانے کے بعد، اور اس کی دو آگے صورتیں ہیں. اس میں جو ہے وہ ایک علم کی وجہ سے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو سرکشی پہ اتر آنا کہ بحث برائے بحث. پتہ چل گیا ہے، اگر احادیث سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ رفع الیدین کرنا ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے چونکہ سرکشی ہے آپ کے اندر، ڈھیٹ گناہ ہے، آپ کہیں گے آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں اس کو، اور آپ نہیں مانیں گے. اور کوئی بھی اور حکم آپ لگا لیں، کوئی بھی ایک دو، میں نے رفع الیدین کی مثال دی ہے، اور کوئی بھی آپ مثال لے لیں، تو جب آپ کے پاس حق آ گیا ہے، احادیث سے آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا، پھر ابھی آپ اس کو نہیں مانے، یہ سرکشی ہے، اور یہ سب سے خطرناک صورتحال ہے. ایک اور ہوتا ہے وہ دلائل کا اختلاف ہوتا ہے، وہ جائز ہے، وہ دنیا میں انسان کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے، ڈسٹرب کر سکتا ہے، لیکن وہ معاف ہے. اور وہ ہے وہ ایسا اختلاف ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریسرچ کی بنا پہ ہوتا ہے. جیسے چار علماء ہیں، چار ائمہ ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی، ان سب کی رائے مختلف
مسائل میں مختلف ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کہیں گے نہیں جو بھائی امام احمد نے کہہ دیا، احمد ابن حنبل نے، وہی مانیں گے، جو امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا ہم وہی مانیں گے۔ نہیں، کیونکہ یہ چاروں امام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ اگر میری بات کے خلاف آپ لوگوں کو کوئی حدیث مل جائے تو میری بات کو آپ نے دیوار پر ماننا ہے، میری بات کو نہیں ماننا، حدیث کو ماننا ہے۔ تو اسی لیے حدیث کو پائیورٹی دیں، جمہور کو پائیورٹی دیں، اختلافات میں مت پڑے، جس کی جو بات جمہور کے قریب ہے، حدیث کے قریب تر ہے، اس کی وہ بات مان لیں اور لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ اصول سمجھایا ہے کہ مومن کیا کرتا ہے، مومن لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک قابل غور بات یہ ہے کہ وہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان، تو وہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں ہو سکتا، کلمہ ایک ہے، اللہ کے رسول کو رسول ماننا ہے، نمازیں 5 ہیں تو 5 ہی ہیں، اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، رفع الیدین کا اختلاف ہو سکتا ہے، مرد عورت کی نماز کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور پھر یہ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس طرح کچھ مسائل میں جیسے طلاق میں مختلف فقہاء کی، مختلف ائمہ کرام کی مختلف رائے ہے، تو ان میں سے کسی ایک کی رائے کو ترجیح دینا، کسی ایک کی رائے کو نہ ماننا، سو اٹس اوکے۔ لیکن یہ اختلاف ہمیشہ فقہی مسائل میں ہوتا ہے، عقائد میں نہیں ہوتا۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، آخرت کو ہم مانتے ہیں، عقائد میں اختلاف برداشت نہیں ہوتا، لیکن فقہی مسائل میں ہے جو وہ اختلاف، اس میں اتنا آپ پیچھے نہ پڑیں کہ ایک دوسرے کو کافر ہی قرار دینا شروع کر دیں، کہ جو جیسے ہمارے ہاں فرقے بنے ہوئے ہیں، حوابی جو ہیں وہ سنی کو کافر سمجھتے ہیں، دیوبند جو ہیں وہ دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں، تو کافر سمجھ لینا اور یہ اختلافات اتنی شدت اختیار نہ کر جائیں کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، یہ جہالت ہے۔ اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز سے منع کیا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اور یہ جہالت کیا ہے؟ یہ جہالت یہی ہے، بحث برائے بحث، بحث برائے بحث، اور فقہی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے جو بحث ہے اتنی کہ وہ نفرت یہ حد تک پہنچ جائے۔ تو یہ جو دلائل کی بنا پر اختلاف ہے یہ جائز ہے، یہ دنیا میں ڈسٹرب کرتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو جو چیز ہم نے سیکھی ہے یہاں پر وہ کیا ہے کہ آمنا و صدقنا، ایمان لے آنا، فرما برداری اختیار کرنا، اختلافات سے بچنا، سرنڈر کر لینا اپنے آپ کو، مسلم ہو جانا، جسٹ اگنور، اٹس اوکے، اٹس اوکے، ایسے کہہ کے بات کو ختم کر دینا۔ آئیے قرآن کو پڑھتے ہیں، آئیے قرآن کو سمجھتے ہیں، آئیے دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، آئیے اپنی نمازوں کی اصلاح کرتے ہیں، آئیے اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اس طرف آئیے۔ یہ لڑائی جھگڑے سے بچیے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، یہ ہمیں سکھا رہی ہیں یہ آیات۔ تو آج ان آیات سے ہم نے ایک تو یہ سیکھا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، ہماری زندگی کے ایک ایک پرسپیکٹیو سے اس کا تعلق ہے، اور دوسرا ہم نے یہ سیکھا کہ مخالفت میں نہیں پڑنا، لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا، اٹس اوکے کہہ کے گزر جانا ہے، اللہ کا مطیع فرما بردار بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔